جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو۔ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس، اور عام طور پر یہ بطور اس کو کہیں کہ کسی کا امتحان لینے کے لیے پوچھیں یا پہلی کہہ لیتے ہیں، بعض اوقات لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات احادیث کے اندر یہ جب سنتے ہیں کہ سب سے پہلے قلم کو جس سے تقدیر کو لکھا گیا اس کو اللہ نے پیدا کیا، اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ہوئی ہے، تو دونوں میں تطبیق کیا ہے یا اصل ہے کیا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں جو ابتدا ہوتی ہے وہ اضافی کہلاتی ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ آپ سب سے بڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کائنات میں آپ سب سے بڑے ہیں، مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں سب سے بڑے ہیں یا اپنے خاندان کے اندر سب سے بڑے ہیں۔ تو ایسی چیز کسی خاص نسبت کے اعتبار سے کہی جاتی ہے، اور بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو حقیقی اعتبار سے کوئی چیز سب سے پہلی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو حقیقت ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح بعض چیزوں کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ سب سے پہلے اس کو پیدا کیا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیگر چیزوں کے مقابلے میں اس کو پہلے پیدا کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، جیسا کہ حدیث مبارکہ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اس کے علاوہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور بزرگوں نے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے نقل کی ہے کہ جب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کس چیز کو پیدا کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جسے تیرے رب نے اے جابر پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ اب جو قلم کو پیدا کرنے والی روایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بعد اس قلم کو پیدا کیا۔ قلم کی جو روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ لکھ ما کان وما یکون، جو ہو چکا اور جو ہوگا۔ تو پہلے کیا ہو چکا تھا، کیا چیز تھی جو ہو چکی؟ تو یقین وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی، ان کی تخلیق تھی، جس کے بارے میں لکھنے کا حکم ہوا، اور پھر بعد کی چیزوں کا لکھنے کا بھی حکم ہوا۔ تو صحیح یہی ہے جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی کچھ اشعار بھی ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھی اشعار اس حوالے سے، یہ جو اول آخر اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، ان میں کیا توجیہ ہے؟ یہی کلمات، یہی صفات قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے لیے بھی قرآن پاک میں اول آخر یہ فرمایا گیا ہے، تو ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ اول آخر کا مطلب کیا ہے۔ تو اول با اعتبار تخلیق کے، یعنی سب سے پہلے جو پیدائش ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آخر کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے اعتبار سے، یعنی دنیا میں جو بھیجا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس اعتبار سے
تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لے کر آئے، تو اس اعتبار سے آپ کو، اس لحاظ سے آپ کو آخر کہا جاتا ہے، اول پیدائش کے اعتبار سے، اور جو آخر ہیں وہ بھیجے جانے کے اعتبار سے کہ دنیا میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لے کر آئے۔ اب رہا یہ کہ وہی لفظ کہ جو اللہ پاک کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات بڑی اعلیٰ ہے، ہم اپنے آپ کو مؤمن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی لفظ اللہ پاک نے اپنی صفت بیان کی، الملک القدوس السلام المؤمن، المؤمن یہ اللہ پاک کا نام ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ سمیع و بصیر ہیں، سننے والے ہیں، بصیر ہیں، حالانکہ یہی صفت اللہ پاک اپنی بیان فرماتا ہے، انہ هو السمیع البصیر، اور انسانوں کے لیے بیان فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور بصیر یعنی دیکھنے والا بنایا۔ تو وہی نام اللہ پاک کے لیے اور وہی نام بندے کے لیے، تو جو عقل رکھتا ہے، جو سمجھ رکھتا ہے اور جو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے کہ جہاں اللہ پاک کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوں گے، یہ نام استعمال ہوں گے، اس کا معنی اس کی ذات کے، اس کی شان کے مطابق ہوگا، اور جہاں بندوں کے لیے ہوگا تو ان کا معنی ان کی ذات کے اعتبار سے ہوگا۔ اللہ پاک مؤمن ہے اس اعتبار سے کہ وہ بندوں کو امان دینے والا ہے، وہ بندوں کو نجات دینے والا ہے، اس لحاظ سے اس کو مؤمن کہا جاتا ہے، اور بندے چونکہ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اس وجہ سے وہ نجات کے اندر آ جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں، امان کے اندر آ جاتے ہیں، اس لیے ان کو مومن کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک سمیع ہے، بصیر ہے، وہ خود سے سمیع ہے، وہ خود سے بصیر ہے، وہ ہماری طرح سننے دیکھنے والا نہیں، وہ سب چیزیں سننے والا، سب چیزیں دیکھنے والا ہے، لیکن کیسے دیکھتا سنتا ہے وہی جانتا ہے، لیکن ہمیں اس نے سمیع و بصیر بنایا ہے، تو اس اعتبار سے یہ سارے کے سارے فرق ہو جاتے ہیں۔ تو یوں ہی اول آخر حقیقی اعتبار سے اللہ پاک ہی ہے، کہ ظاہر ہے کہ اس سے قبل کوئی شے نہیں اور اس کے بعد کوئی شے نہیں ہے، تو اس لیے اس کو اول آخر کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کے اعتبار سے کہ اللہ نے سب سے پہلے ان کو پیدا کیا اس لیے ان کو اول کہتے ہیں، اور سب سے آخر میں بھیجا انبیاء کرام علیہ السلام میں، اس لیے ان کو آخر کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ بہت اچھی طریقے سے یہ پوری ایک توجیہ بھی اس کی آ گئی، اور یہ سمجھنی چاہیے بعض اوقات صرف ایک لفظ ہے اور اس کو لے کر یہ نہیں کہ آدمی کہاں سے کہاں، اس میں آپ کیا کہیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، نہیں اس کو شرک سے تعبیر کر دیا، اس کو ان چیزوں تعبیر کر دیا کہ لو بھی اس چیز میں شرک ہو گیا، یہ چیز میں شرک ہو گیا، یہ چیز میں شرک ہو گیا، بظاہر وہاں بھی ایک ہی لفظ ہوتا ہے، وہ لفظی اشتراک تو ہوتا ہے لیکن اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، جیسے آپ نے بڑی عام فہم مثال دی، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اس طرح کے اطلاق کتنے ہے جی تو دیکھیں یہ اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ضد ہوتی ہے یا غلط فہمی ہوتی ہے۔ لا علمی کی وجہ سے اس طرح بہت دفعہ ہوتا ہے، اگر تو اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ شرک ہے کیا، تو خود بخود ان تمام چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ شرک بنیادی اعتبار سے جو علماء متکلمین نے، محققین نے اپنی کتابوں میں اس کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرح کسی دوسرے کو واجب الوجود سمجھنا، یعنی جیسے اللہ پاک کی ذات ہے، وہ ہے تو سب ہیں، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کی ذات کی وجہ سے ہر ایک موجود ہے، تو اللہ پاک کی ذات اور اس کی صفات کی طرح کسی کو ماننا، جیسے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اب ایسا ہی وہ کسی اور کے لیے اعتقاد رکھے کہ جس طرح اللہ پاک ہمیشہ سے ہے ویسے ہی کوئی اور اسی طرح ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ پاک خود سے سننے والا، خود سے دیکھنے والا ہے، کوئی یہ گمان کرے، کوئی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ کوئی بھی ہستی وہ خود سے دیکھتی ہے اور خود سے سنتی ہے، اللہ نے اس کو نہیں دیا، اللہ کی عطا کے بغیر یہ کر رہی، تو یہ ہو گیا شرک۔ اللہ سے ملانے والی چیز، یہ شرک ہو گئی، یعنی جیسا اللہ کی صفات تھی ویسے ہی اس نے بندے کے لیے کسی دوسری مخلوق کے لیے صفات مانی، یا پھر اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ ہوتا ہے شرک۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور اس کا نظریہ اور اعتقاد ہے تو وہ غلط فہمی یا غلطی ضرور ہو سکتی ہے، کوئی غلط نظریہ وہ رکھ رہا ہے وہ غلط ضرور ہو سکتا ہے، لیکن شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک جداگانہ چیز ہے، حتیٰ کہ کفر کی بھی بدترین قسم شرک ہے۔ کفر مختلف قسموں کا ہوتا ہے، جیسے اہل کتاب ہیں، یہودی، عیسائی وغیرہ، ان کو کافر کہا جاتا ہے لیکن مشرک نہیں کہا جاتا۔ مشرک کن کو کہتے ہیں؟ جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود ماننے والے ہیں، تو شرک بدترین کفر ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے،
تو یہ جدا گانا چیزیں ہیں. تو بنیادی اعتبار سے یا تو اناد ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی خبریں پہلے سے دے دی تھیں کہ ایسے افراد آئیں گے کہ جو مسلمانوں پر اس طرح کے جو فتوے ہوں گے وہ لگائیں گے، کفر کے حکم لگائیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ بدترین کام ہے، بدترین مخلوق ہے اس طرح کے جو لوگوں کے اوپر جو چیزیں شرک نہیں ہیں ان کو لے کر ان کے اوپر شرک کے فتوے لگائیں. تو ان کے اوپر یعنی حکم یہ ہے حدیث پاک کے مطابق کہ جب کسی نے اپنے بھائی کو کافر کہا، کسی مسلمان کو کافر کہا اور اس میں کفر والی کو بات نہیں ہے تو وہ کفر لوٹ کے اس کی طرف آئے گا. یعنی دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کفر جائے گا. اب سامنے والے کو جس کو اس نے کافر کہا ہے اس میں کفر کی بات نہیں تو کفر اسی کی طرف لوٹ کے جائے گا. اور اس طرح کے ہم کئی اگر آیتیں پڑھتے ہیں وہ بھی بظاہر شرک کہنے والا بھی وہ اس کے اوپر کوئی آیت ہی لگا رہا ہوتا ہے یا بتا رہا ہوتا ہے. اور بخاری میں بھی وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے، کیا ارشاد ہے؟ وہ ارشاد یہ ہے کہ آپ خوارج کو بدترین مخلوق قرار دیتے تھے. وہ یہ فرماتے تھے کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں اللہ نے نازل کی ہیں وہ اٹھا کر مسلمانوں کے اوپر اس کو چسپا کر رہے ہوتے تھے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب صلح ہوئی حضرت امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو آپ نے حکم مقرر کیا درمیان میں کہ دونوں کا فیصلہ ہو گیا. تو اس پر خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتویٰ لگایا اور کہا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حکم مقرر کیا، حالانکہ قرآن فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ اکبر، کہ حکم تو فقط اللہ کا ہے. اور نعوذ باللہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے حکم لگا ڈالا کہ یہ حکم بنا رہے ہیں، تو ان کے اوپر شرک کا نعوذ باللہ فتویٰ لگا دیا. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر میاں بیوی کی آپس میں کسی صورت بن نہیں رہی تو اس صورت میں ایک حکم ان کی طرف سے آئے، دوسرا حکم اس کی طرف سے آئے اور پھر آپس میں گفتگو ہو. یعنی کچھ افراد ایسے دونوں طرف ان کو حکم بنانے کا خود اللہ پاک حکم دے رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اپنے طور پہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بزرگوں کا اسلاف کا دامن نہیں تھامتا، تو پھر نتیجہ ایسا ہی نکلتا ہے کہ اپنے بڑوں کے اوپر وہ کفر و شرک کے فتوے لگا رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ خوارج کو بدترین مخلوق قرار دیتے تھے کہ جو بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں کے اوپر چسپاں کر دیا کرتے تھے، ان کے اوپر فٹ کر دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں ان سے اور ایسے بد مذہبوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبی سے ہمیں محفوظ رکھے، بے ادبوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے، اور ہمیشہ اپنے پیارے انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ ہم سب کو ان کا بھی ادب و احترام یہ نصیب فرمائے. آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. میرا نام ہے محمد نصر ریاض، گجرات سے بول رہا ہوں. تو یہ سوال یہ ہے کہ ہم دو بھائی ہیں، اکٹھے ایک دکان پہ کام کرتے ہیں. تو جو بڑا بھائی ہے نا وہ اس کے پاس سارا حساب ہوتا ہے یا پیسے وغیرہ سب اس کے پاس ہوتا ہے. تو وہ کام ہم اکٹھے کرتے ہیں، لیکن وہ مجھ کو کہتے ہیں کہ آپ کو جتنی ضرورت ہو نا پیسے کی آپ نکال لیا کریں. تو ہم کام مشترکہ کرتے ہیں، لیکن وہ مجھے ٹائم وغیرہ دونوں دیتے ہیں، لیکن جو رقم وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنی مرضی ہے آپ لے لیا کریں وہ غلے میں سے. تو کیا یہ اس طرح رقم لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کاروبار کے حوالے سے ان کا دو بھائی ہیں، مل کر کاروبار کرتے ہیں اور اس میں باقاعدہ کوئی کسی طرح کا حساب کتاب نہیں کرتے، جو چاہیے آپ کو آپ لے لیا کریں. تو اس طرح کا ہو سکتا ہے مولانا؟ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ دیکھا یہ جائے گا کہ یہ کاروبار ہے کس کا. اس حوالے سے آپ رہنمائی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے بیسک کس کا ہے، بیسک اعتبار سے کس کا بنتا ہے، والد صاحب کا ہے یا بھائی کا لگایا ہوا ہے، تو پھر اس اعتبار سے احکام جو ہے وہ جدا ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے اس حوالے سے آپ رہنمائی لے لیں. لیکن بہرحال آپس کی رضامندی کے ساتھ اس طرح رقم اٹھائی جا سکتی ہے. پھر آخر کے اندر اس بات کا حساب لگا لیا کریں کہ کس نے کتنا اٹھایا ہے. حساب ہی نہیں کر رہے نا، حساب ہی یوں، یعنی بعض اوقات ایسے جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں یا بھائی مل کے کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا، اس میں ہوتا پھر یہی ہے، آخر میں آ کے یا تو لڑائی ہوتی ہے یا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے. جب پہلے طے نہیں ہوتا، لینے کتنے ہیں وہ طے نہیں ہے، کاروبار ہے کس کا یہ اصل بنیاد یہ طے نہیں ہو رہی ہوتی. بعض اوقات 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، چھوٹے بھائی سمجھ ہوتے ہیں ہم نے اپنی ساری زندگیاں بڑے بھائی کے ساتھ لگا دی ہیں، تو یہ پورا بزنس میں ہم بھی اسی طرح شریک ہیں، اور وہ سمجھ ہوتے ہیں کہ نہیں بس ان کو میں خرچہ دیتا رہا ہوں، ان کا یہ کام کافی ہوتا ہے. جی اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس طرح کے جھگڑے بہت آتے ہیں ہمارے پاس. جی تو آپ پہلے سے ہی اس بات کو طے کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی.
باقی یہ کہ اصل میں اتنا حساب تو رکھنا ہی ہوگا نا کہ کتنا آپ نے لیا ہے، اس کو نوٹ کر لیں اور بتا دیں، ان کے علم میں لے آئیں، ورنہ ایسا ہوگا کہ بعد میں جا کر یہ جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ تو عافیت اسی کے اندر ہے کہ پہلے سے ساری چیزوں کا حساب یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سوال خوارج کون تھے؟ خوارج یہ خروج سے نکلا ہے۔ خروج کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر چڑھائی کرنا، نکلنا۔ تو ایسوں کی جو خبریں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دے چکے تھے، چونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی ان کے خلاف، اور ان کو نعوذ باللہ ان سے جنگ کی تھی، اور باقاعدہ ان کے اوپر کفر کے فتوے، شرک کے فتوے لگائے تھے۔ تو اس لیے ان کو یہ خوارج کا پہلا گروہ تھا جو نکلا، اور پھر اس کے بعد یہ ہر زمانے کے اندر کسی نہ کسی طرح ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک سوال یہ ہے کہ خدا کو خدا کہنا کیسا، یہ اور یہ کیا لفظ ہے، اور اس کا اصل یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو خدا نہیں کہہ سکتے، تو ان کا یہ اعتراض غلط ہے۔ اسلاف کے کلام سے خدا کا لفظ بالکل ثابت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بزرگوں کے کلام کے اندر لفظ خدا یہ استعمال ہوا ہے۔ اصل میں یہ لفظ خدا جو ہے فارسی کا لفظ ہے، اور یہ عربی زبان کے واجب الوجود کا ترجمہ ہے۔ واجب الوجود اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو خود سے ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، اور اس کی وجہ سے ساری کائنات ہے، ہر ایک اس کی وجہ سے ہے۔ ایسی ہستی کو واجب الوجود کہا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو اسی سے بنا ہے خود آ، یہ اصل تھا فارسی میں خود آ، یہ خود سے ہے، پھر یہ استعمال کرتے کرتے خدا ہو گیا۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے واجب الوجود، یعنی وہ ہستی کہ جو خود سے ہے اور اس کی وجہ سے سارے ہیں۔ تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے کوئی معنی غلط نہیں ہے، اور اسلاف سے اس کا استعمال یہ ثابت ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کون؟ سوال یہ ہے کہ جب کسی گھر میں میت ہو جائے، عورت ہو، تو کیا غیر محرم اس کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا؟ ٹھیک ہے، مزید؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے وضو کے برقرار رہنے میں شک رہتا ہے، لیکن پھر بھی میں ہر نماز کے لیے نیا وضو بناتا ہوں۔ کیا شک کی بنیاد پر ہر بار نیا وضو کرنا چاہیے؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ اگر مجھے کدھر سے پیسے مل گئے ہیں تو میں اس کو کس طرف سے پہنچاؤں بندے تک؟ سوال ان کا یہ تھا بھی کسی کے پیسے ملے ہیں، پتہ نہیں ہے کس کے، کیسے پہنچاؤں؟ اصل یہ ہے کہ اگر آپ نے اٹھائے اس نیت سے تھے کہ اس کو اس کے مالک تک پہنچائیں گے، تو اب تلاش کرنا ہے اسے کہ کس کے یہ پیسے تھے، یعنی ایسی جگہ پر جہاں سے آپ نے اٹھائے ہیں اس کے قریب قریب جو ایسی مجمع والی جگہ ہیں وہاں معلوم کریں کہ یہ کس کے ہیں۔ اگر کسی صورت وہ نہیں ملتا تو پھر اس صورت میں آپ یہ پیسے شرعی فقیر کو بھی دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اور چاہیں تو مسجد اور مدرسے کے اندر بھی دے سکتے ہیں، اور خود شرعی فقیر ہے تو پھر استعمال بھی بعد میں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اماؤنٹ کے اعتبار سے اب دیکھا جائے کہ وہ ہے کتنی، بعض کا تو ایسی ہوگی کہ جس کو مثال کے طور پہ 10 روپے ملے ہیں، بعد یہ بھی ہوگا 10,000 ملے ہیں، تو اس میں بھی کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل فرق پڑے گا، اماؤنٹ کے حساب سے بھی فرق پڑتا ہے اور علاقے کے حساب سے بھی فرق پڑتا ہے۔ یعنی اصل یہ ہے کہ وہ چیز کیسی ہے کہ جس کے ڈھونڈنے سے اس کا مالک کب عاجز آئے گا، یعنی کب وہ مایوس ہو جائے گا کہ یہ اب نہیں ملے گی۔ تو جب وہ مایوس ہو جائے، اب 10 روپے ہیں تو شاید ہی کوئی 1 گھنٹہ ڈھونڈے، وہ بھی کسی غریب علاقے کے اندر، ورنہ 10 روپے ڈھونڈنے کے لیے امیر علاقے کے اندر شاید ہی کوئی جائے گا کہ 10 روپے گر گئے تو وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں جائے گا۔ تو رقم اور جو علاقہ ہوتا ہے اس کا لحاظ، اصل یہ ہے کہ مالک اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہوگا، اب اس کو تلاش کرے گا نہیں، تو پھر اس کے بعد اس کو چاہے تو شرعی فقیر کو دے دیں، چاہے مسجد یا مدرسے کے اندر اس کی رقم کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہم بہت دفعہ بیان بھی کر چکے ہیں، عورت کو غیر محرم کا کسی کا وہ کندھا دینا، پھر بھی سوال آتا ہے کبھی شوہر کے لیے بھی آ جاتا ہے کہ شوہر چکا اب غیر محرم ہو چکا ہے، انتقال ہونے کی صورت میں نکاح ختم ہے تو وہ نہیں کندھا دے سکتا، کبھی مطلقاً بھی آتا ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا، صرف محارم ہی کندھا دیں گے۔ دیکھیں بنیادی اعتبار سے یہ ہے مسئلہ کہ ہم جو چیز پوچھنے کی اور جو چیز سمجھنے کی ہوتی ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمارے درمیان ایسی چیزیں معروف ہو جاتی ہیں کہ جو درست نہیں ہوتی۔ اب میت کا گھر ہوتا ہے، اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غیر شرعی ہو رہی ہوتی ہیں، واضح ہے غیر شرعی۔ نامحرم کے حوالے سے آپ لے لیں تو آپ کندھے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کتنے جو ہے وہ پردے کا حال خراب کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایسے موقع پر بھی ایسے انسان، ایسے افراد جو ہوتے ہیں
وہ عورتوں کے اندر گھسے پڑے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے ان کے معاملات ہوتے ہیں اور غیر شرعی واضح طور پر کام کیے جاتے ہیں، تو ان کو ختم کرنا چاہیے، ان کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ کندھا یعنی اگر آپ مثال کے طور پر اس گھر کے اندر مرد ہی ایک ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی جو محرم ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اب اس کو کندھا کون دے گا؟ کون دے گا کندھا؟ صحیح تو بات۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ نا محرم یا شوہر جو ہے وہ اس عورت کو کندھا نہیں دے سکتا، اس کے ڈولے کو، اس کے جنازے کو وہ کندھا دے سکتا ہے، دینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر بالفرض قبر میں اتارنے کے لیے کوئی محرم موجود نہیں ہے، تو اب جو نیک صالح لوگ ہیں وہ اس کو قبر کے اندر اتاریں گے، وہ اس کو قبر کے اندر اتار دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ہاں محارم موجود ہیں، اس کے محرم افراد موجود ہیں، تو وہ اس کو قبر کے اندر اتاریں گے۔ تو اصل یہ ہے کہ جو دیگر غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں ان سے اجتناب کریں، ان سے بچیں، لیکن جو جنازے کو کندھا دینا ہے وہ بالکل دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، وضو برقرار رہنے میں ان کو وہم رہتا ہے، لیکن یہ پھر بھی ہر نماز سے پہلے نیا وضو کر لیتے ہیں۔ اگر تو یہ نیا وضو کرتے اس اعتبار سے کہ یہ ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تو نور علی نور ہوتا، بہت اچھی بات ہوتی اور مستحب پہلے پر یہ وضو عمل پہلے کرتے، سے موجود ہے، موجود تھا۔ دوسری نماز کا ٹائم۔ لیکن چونکہ یہ شک اور وہم کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ شیطان کی پیروی ہے۔ یعنی علماء نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا یہ حقیقتاً شریعت کے حکم پر عمل کرنے والا نہیں، بلکہ وہ شیطان کے طریقے پر چلنے والا، شیطان کی بات کو ماننے والا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جب تک اس حالت پر نہ پہنچ جاؤ کہ قسم کھا سکو، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ اس حالت تک پہنچ جاؤ کہ تم قسم اٹھا سکو کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب تمہارا وضو ٹوٹے گا، اس سے قبل وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس وہم کی وجہ سے، اس شک کی وجہ سے پیچھے جانا کہ بار بار وضو کرتے رہیں ہر نماز سے پہلے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعی آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یقین آپ کو حاصل ہو گیا ہے، تو پھر آپ وضو کریں گے، ورنہ آپ وضو نہ کریں، شیطان آپ کو پھر وضو ہی کرواتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 9 مرلے کا پلاٹ ہے اور ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، کیا ان میں حصہ ہوگا؟ اور آگے اس کی تعمیر کرنے کا بھی ارادہ ہے، مختلف یہ وراثت کا ویسے تو مسئلہ انہوں نے، لیکن یوں کر کے کہ یہ افراد اس میں موجود ہیں اور آگے ان کو تعمیر بھی، انتقال کسی کا بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انتقال والا مسئلہ پوچھ رہے تھے، بعض اوقات یہ ہے کہ انتقال نہیں ہے، ابھی والد ہی پوچھ رہا ہے کہ بیٹے بیٹیاں یہ ہیں، اب اس کو ہم نے تعمیر کرنا ہے، پھر ان کے حصے کے کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر تو واقعی ایسا ہے کہ ابھی والد زندہ ہیں اور اس حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں، تب تو بات سیدھی ہے کہ وہ جگہ والد صاحب کی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو تعمیر کریں گے وہ بھی انہی کی اپنی رقم سے جب وہ تعمیر کر رہے ہیں، تو اب ان کی مرضی ہے کہ وہ زندگی میں کس طرح سے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ بہتر اور اولا یہی ہے کہ تمام جو ورثہ ہیں ان کے درمیان برابر تقسیم کریں، لیکن لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1 دیا تو بھی ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل وراثت ہے وہ ہوتی ہے انتقال کے بعد۔ جب انتقال ہوگا تو اس کے بعد جو بھی اس وقت ورثہ ہوں گے اس اعتبار سے اس کی تقسیم کاری ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک باولپور سے سوال ہے، کہتے ہیں کہ آج کل جیسے بہت زیادہ گرمی ہے، بعض علاقوں میں ہی بہت شدت سے گرمی ہے، تو ایسے صورت میں پانی بھی گرم ہو جاتا ہے، اس کا بھی کوئی خاص کہیں گے کہ اس پانی سے وضو وغیرہ طہارت؟ وہ پانی جو دھوپ کے اندر گرم ہوا اور گرم علاقے کے اندر گرم موسم میں اور سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے اندر اگر وہ گرم ہوا ہے، تو ایسے پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے برس کا اندیشہ ہے، لیکن اگر اس سے بھی وضو کیا تو وضو بہرحال ہو جائے گا، وہ ناپاک نہیں ہوتا کہ اس کو ناپاک قرار دیا جائے، ورنہ بہرحال عام طور پہ ہمارے یہاں ٹنکیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کی سیمنٹ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں یا فائبر کی ہوتی ہیں، تو اس سے وہ برس والا اندیشہ بھی نہیں ہے کہ اس سے برس ہو جاتا ہو، یعنی کوڑ کا مرض ہو جاتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو وضو تو بہرحال اس سے کر سکتے ہیں، اور بالفرض کوئی دوسرا پانی نہیں ہے، یہی پانی ہے اور نماز کا وقت آ چکا ہے، تو پھر اسی سے وضو کرنا ہوگا، اسی سے وضو کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مزید کال۔
مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں کہ کسی اونر کی ایک بلڈنگ ہے، اس میں شاپس ہیں، چائے والا، سپر اسٹور وغیرہ، یہ وہ اس کے شاپس ہیں، وہ اونر جو ہے وہ کبھی کبھی اسے چائے منگوا لیتا ہے، وہ اچھی چائے اور اچھے کپ میں ڈال کے اس کو پیش کر دیتا ہے۔ سپر اسٹور سے کوئی چھوٹی موٹی چیز وہ لے لی، اب اس کے پیسے نہیں دیتا، جبکہ ہر مہینے رینٹ وہ لیتا ہے، تو یہ اس کا لینا درست ہے یا نہیں ہے؟ پھر ان کا یہ شاپس والے جو ہیں ان کا یہ دینا، یہ ان میں کوئی مسئلہ ہے یا مسئلہ نہیں آئے گا؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مزید؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک قسم کھائی ہے کسی بندے نے، اب وہ قسم اس نے توڑ دی، وہ بندہ خود کفیل نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، پہلا مسئلہ مالک ہیں، اب دکانیں تو کرائے پہ دے دی ہیں، سب کچھ ہیں، تو اب یہ کرایہ ان سے کرایہ لیں گے یا چیزیں بھی لیں گے ان سے؟ ہاں، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو دے رہے ہیں اس کو، یہ اس کے روب اور اس کے ڈر کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی اور کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے، اگر پہلے سے اس طرح کا کوئی معاملہ ان کے درمیان چلتا تھا تو ایک جدا گانا چیز ہو جائے گی کہ پہلے ہی اس کو فری میں اس طرح دے دیتے تھے، یا ایسے اس کو چائے پلا دیتا تھا بندہ فری میں، ایسے ہی اچھی چائے بنا کے دے دیتا تھا، تو یہ ساری چیزیں پہلے سے نہیں ہوتی تھی، اب ہوتی ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ رشوت کے زمرے کے اندر آئے گا۔ اس طرح کرنا اس کا جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی دکانیں بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے اس کو فری میں چیزیں دے رہے ہیں، وہ اچھی سے اچھی چائے بنا کے اچھے کپ میں ڈال کر اس کو دے رہا ہے، تو یہ سارا کا سارا یہ اس کے شرط، اس کا عمل کیسا ہے؟ یہ جو بندہ کرایہ بھی وصول کر رہا ہے، تو یہ کس منہ سے جا کے ان سے یہ چیزیں لیتا ہے؟ رشوت لے، اس کا یہ نہیں اپنا، یہ ایسی بات ہے کہ اس کا یہ عمل برا ہے، اور وہ کون سا واہ کر کے دے رہے ہوں گے، وہ کر کے ہی دے رہے ہوں گے کہ نہیں دیں گے اس کو تو یہ دکان خالی کروا لے گا، کسی اور کو دے دے گا، تو یہ خوف اور ڈر ہوگا، اسی وجہ سے وہ دے رہے ہوں گے اس کو۔ اللہ اکبر۔ قسم توڑ دیے اور آگے انہوں نے کفارے پہ کچھ، کفارہ تو دینا ہوگا۔ کفارہ دیکھیں، اگر مالی اعتبار سے نہیں دے سکتے، یعنی 10 مسکینوں کو، سب سے آسان جو مالی کفارہ ہے وہ 10 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو پھر شریعت نے اجازت دی فصیام 3 ایام، کہ جو یہ بھی نہیں پاتا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، یعنی مسلسل 3 دن کے اس نے روزے رکھنے ہیں، اس سے اس کا قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مزید سوال لیتے ہیں۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میں زمانہ طالب علم میں، جب میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا، اس وقت میں اپنے کلاس فیلوز کی جماعت گوایا کرتا تھا، تقریباً مغرب کی نماز بھی پڑھاتا تھا جماعت، اور عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھاتا تھا، لیکن میں اس وقت کلین شیو تھا۔ کیا میری اس وقت کی نمازیں قبول ہوتی ہیں ان کی؟ ٹھیک ہے، مزید؟ میں علی حمزہ طاری فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی حسان بھائی سے یہ سوال ہے کہ قضا نماز کس وقت پڑھی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، امامت کرواتے رہیں، اور یہ اس وقت ان کی داڑھی نہیں تھی، کلین شیو تھے، ایک ہے نا داڑھی نہ آنا، ایک بعد انہوں نے بتایا کہ داڑھی رکھی ہی نہیں تھی، اور اس طرح لوگوں کی امامت بھی کرواتے رہتے۔ گنہگار ہوئے، توبہ کرنا ہوگی، اور کلین شیو کی اپنی نماز تو بہرحال ہو جائے گی، توبہ اس کے اوپر کرنا لازم ہے، لیکن کلین شیو جو ہوتا ہے وہ فاسق کے مولن ہوتا ہے، کیونکہ وہ کھلے عام گناہ کر رہا ہوتا ہے، عادی ہوتا ہے اس گناہ کا، تو اس وجہ سے اس کو فاسق مولن کہا جاتا ہے کہ مسلسل یہ گناہ کر رہا ہے، وہ کھلے عام کر رہا ہے، تو توبہ بھی ضروری ہے اس کے اوپر، اور اس کے پیچھے جن افراد نے نماز پڑھی ہے ان کی نماز واجب الادا ہوگی، دوبارہ ان کو وہ نماز پڑھنا ہوگی، دوبارہ وہ نماز۔ جی، ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بعض کا تو آفیسز میں بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو سارے ہی ایسے ہیں، یہ اس کی چلو تھوڑی سی ہے داڑھی تو اس کو آگے کر دو، بعض ایسے ہوتے ہیں، بعض یہ کہ چلیں یہ 5 وقت کی پڑھتا ہے، ہم تو جب موقع ملتا ہے تو اس کو آگے کر دو۔ یہ جو عام اکیلے بھی آفس میں بھی کر رہے ہوں، تو یہاں پہ بھی اسی امامت کی شرائط دیکھی جائے؟ امامت کی شرائط تو دیکھنی ہوگی نا لازمی طور پر۔ اب سارے کہیں کہ جو نا وہ کسی ایک کو جو ہے وہ قرات آتی ہے، اور سب کی قراتیں غلط ہیں، ساری کی ساری تلاوتیں سب کی غلط ہیں، تو چلو ہم کسی ایک کو بنا دیتے ہیں، حالانکہ سب کی الگ الگ غلطیاں ہوں، ہر ایک کا الگ الگ جو ہے وہ عذر ہو، تو اس کی امامت تو درست نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح فاسق کو آگے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اگرچہ کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے فاسق ہوں۔ نہار منہ پانی پی سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ بتایا گیا کہ نہار منہ پانی پینے کی وجہ سے معدے کے اندر ذوف آتا ہے، اگرچہ کہ یعنی کمزوری آتی ہے، اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہے
سادہ پانی کے لیے اگر کوئی پانی ایسا ہے کہ جو جس کے اندر کوئی چیز ملی ہوئی ہے، جیسے شہد ملایا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ملائی ہوئی ہے، تو ایسا پانی پینے میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، ویسے پی سکتے ہیں اس کو. اور ویسے بھی اگر کوئی سادہ پانی بھی، ٹھنڈا پانی بھی نہار منہ پیتا ہے تو گنہگار نہیں ہے، پینا شرعاً جائز ہے، لیکن جو نقصان ہے وہ ہونا اس کے لیے ممکن ہے. تو بہتر ہے کہ سادہ پانی، یعنی کسی چیز کا اس کے اندر کوئی چیز مکس نہ ہو، اس کے اندر ملی بھی نہ ہو، تو ایسے پانی کو پینے سے گریز کریں. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہماری دکان پر ایک باکس رکھا ہوا ہے اور انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ وہ کس چیز کا ہے. پیسے لوگ اس میں ڈالتے ہیں تو ہم اس کو میلاد پہ خرچ کر دیتے ہیں، اس کو کھول دیتے ہیں اور اس کو میلاد پہ خرچ کر دیتے ہیں. ان کو مشورہ کیا دیں گے کہ اس پہ کوئی تحریر لگائیں یا کیا کریں؟ کر کے پوچھ رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد، پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں. جی، تو اس پہ کیا لوگ کیا سمجھ کے اس میں ڈالتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے، لوگوں کو کیا ترغیب دلائی ہوئی ہے، کیا لوگوں کے اندر معروف ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. اس کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کا اس کا میلاد پر خرچ کرنا درست ہے یا نہیں ہے. عام طور پہ جو رکھے ہوتے ہیں بالفرض ہمارے دافسامی کے بھی ہیں تو وہ خاص ایک کیفیت، وہ سٹیکر لگا ہوا ہے، عطیات ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. اچھا، اسی طرح بعض اوقات ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ کسی مسجد کے نام سے رکھا ہوا ہو. جی، خالی باکس میں ڈالنے والا بھی تو پوچھے گا نا بھی اس میں، اور پھر اور عام سال بعد رواج بھی نہیں ہے اس کا. یعنی ہمارے یہاں ایسا رواج بھی نہیں ہے کہ باقاعدہ اس طرح سال بھر کے لیے بکس رکھ دیا جاتا ہو اور خالی ڈالتے ہوں، کچھ بھی لکھا ہوا نہ ہو، تحریر نہ ہو. ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر. ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ گھر کے اندر کوئی پیسے جمع کرتا ہے تو وہ جدا گانا چیز ہے، لیکن لوگ اس طرح عام طور پہ چندہ سارا سال کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی سوال کا ہم دوسری اگر جہت لے لیں، ہو سکتا ہے دکان میں اپنے باکس رکھا ہو کوئی اور وہ اس میں خود ہی پیسے ڈالتے ہیں، یعنی آدمی دکاندار اپنے پیسے اسی باکس میں ڈالتا جا رہا ہے اور وہ سال بعد میلاد پہ خرچ کرے، تو اس میں حرج ہے؟ بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہو یہی کہ اپنے ہی پیسے ہوں. دوسرا اگر کوئی ڈالے تو اس کی طرف سے واضح اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ یہ میلاد میں خرچ کیا جا رہا ہے، ورنہ پھر جو پیسے اس نے ڈالے ہیں اس کو پھر واپس کرنا پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور دکان پہ لگانا ہے تو آپ اپنے دکان پہ نمایاں اس کی تحریر لگاتے ہیں اسی باکس کے. اگر وہاں پہ کوئی ایسا ہوتا ہے تو آپ اس کی تحریر واضح طور پہ لگا دیں، جو بھی دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق وہ پیسے ڈالنا چاہے تو اس میں ڈال سکتا ہے، پھر آپ اس پیسے کو بھی میلاد میں استعمال کر سکیں گے. مزید سوال لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ مسجد میں عام آدمی آ کر نہاتے ہیں، کیا ان کو گناہ ہوتا؟ ٹھیک ہے. مزید میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر 4 رکعت سنتوں میں کسی ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ سے دوسری سورت نہ پڑھ سکے بندہ، نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. مسجد میں نہاتے ہیں جی، آ کے مسجد میں نہانا شروع کر دیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بالکل یہ غلط ہے کہ مسجد کو سرائے بنا لینا یا اس کو حمام بنا لینا، اس کی تو شرعاً اجازت بھی نہیں ہے کہ مسجد کے پانی کو اس طرح استعمال کیا جائے. ظاہر ہے کہ وہ موٹر کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور ویسے بھی جب وہ مسجد کی ملک ہو گیا تو اس کو اس طرح کے کام میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. مخصوص افراد، امام صاحب ہو گئے، مؤذن صاحب ہو گئے، خادمین جو مسجد کے ہوتے ہیں، یا جنہوں نے اعتکاف کیا ہوا ہے، تو ایسے افراد ضرورت کے وقت غسل کریں گے. ورنہ ہر ایک کو تھوڑی اس طرح کی اجازت کہ جو آئے اور آ کے مسجد میں نہائے. تو مسجد ہے، کوئی ہوٹل تھوڑی ہے کہ اس کے اندر جو آ رہا ہے، یا نائی کی دکان تھوڑی ہے نعوذ باللہ کہ جو آ رہا ہے نہا رہا ہے، اور نائی کی دکان سے بھی آپ نے کم تر کر دیا، وہاں پہ بھی جا کے پیسے دینا پڑتے ہیں، اور یہاں کے فری میں لوگ نہا رہے ہیں. تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اور بعض علاقوں میں بہت زیادہ اس کا بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھی وہاں پانی بھی فریش مل جائے گا اور موٹر بھی چلا لیں گے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، آرام سے نہائیں گے اور آرام سے. قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا، جب پتہ چلے گا نا کہ آپ نے مسجد کا، حالانکہ شرعی حکم یہ ہے کہ وقف کی حفاظت ہر مسلمان پر لازم ہوتی ہے. اگر مسجد کمیٹی آپ سے پوچھ نہیں رہی ہے، وہ غافل ہے، اسے معلوم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ مسجد کو جس طریقے سے چاہیں استعمال کر لیں یا نقصان پہنچائیں. مسجد کی حفاظت جس طرح کمیٹی کے اوپر لازم ہے، اسی طرح آپ پر بھی ضروری ہے کہ اگر وقف کے مال کو ضائع ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو جتنا آپ کی استطاعت کے اندر ہے آپ نے روکنا ہے. پنکھا چالو ہے، فضول چالو ہے، کچھ بھی کوئی بھی اس کے نیچے نہیں بیٹھا ہوا، اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں. ایسے تھوڑی کہ آپ چلتا ہوا چھوڑتا چلے جائیں گے. وقف کی حفاظت آپ خود کریں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی پوچھتا نہیں ہے تو جو چاہیں کرتے پھریں، تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا. اچھا، ایک سوال تھا کہ سورت اگر ایک رکعت میں رہ گئی ہو سنتوں میں تو کیا ہوگا پھر؟ اگر قصدن رہی ہے، قصدن یعنی جان بوجھ کے چھوڑی ہے،
تو پھر اس صورت میں تو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی. صورتیں سب رکعتوں میں سنتوں کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف فرض کی آخری جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور مغرب کی جو تیسری رکعت ہوتی ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری نہیں ہوتا. اس کے علاوہ تمام رکعتوں کے اندر سنتیں ہوں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، وطر ہوں، سب میں سورت الفاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے. اب اگر بھول گئے، غلطی سے ایسا ہوا ہے تو اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی، اور جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو پھر اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی. کہتے ہیں کہ مقتدی امام سے پہلے کوئی سلام پھیرنے کی صورت ہے؟ امام سے پہلے بھول کے بھی اگر پھیر لے تو کیا کریں گے؟ صورتیں یوں ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی شخص مسبوق ہے، یعنی اس کی ایک رکعت نکل چکی ہے، اور اب اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ امام سلام پھیرے گا اور مجھے وضو ٹوٹ جائے گا میرا، یا ایسا کوئی پرابلم ہو جائے گا میرے ساتھ، تو پھر اس صورت میں سے اجازت ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی رکعت کو پورا کر لے. باقی بھول کر اگر سلام پھیرائے تو دوبارہ نماز کے اندر آ جائے، اسی طرح ہی اسی طرح بیٹھا رہے، اور امام جب سلام پھیرے تو سلام پھیر لے، نماز اس کی ہو جائے گی. اچھا، پہلے سلام پھرا پھر دوبارہ تحیات میں آ جائے، دوبارہ اسی طرح تحیات میں آنے سے مراد ہے وہ نماز کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے، جب بھول کر اس نے ایسا کیا ہے اور امام کے پیچھے ہے تو نماز کے اندر وہ موجود ہے، وہ ویسے ہی موجود رہے، اور جب امام سلام پھیرے تو وہ بھی سلام پھیر لے. ٹھیک ہے. ایک بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ فوتگی کے وقت پردے کے اور ان چیزوں کی رعایت نہیں کی جاتی، تو کہہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی ہے تو اب اس میں پردے کی کوئی ہمیں احتیاط ایسی بتا دیں، سب لوگ بھی رہتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں، پردہ جوائنٹ فیملی میں تو زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. اکیلا اگر بندہ تنہا رہنے والا ہے تو اس کے لیے پردہ کرنا آسان ہے. اصل امتحان ہوتا ہی اس مقام پر ہے. تو جو پردہ کرنے کا ذہن رکھتا ہے یا رکھتی ہے، اس کے لیے راستے بہت سارے ہوتے ہیں، اور امیر علیہ سنت نے اس حوالے سے پردے کے بارے میں سوال جواب کے اندر جہاں پر اس کی ترغیب دی ہے وہاں پر کیا کیا رعایت ہو سکتی ہیں، یعنی اگر گھر کے اندر مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس میں کیا کیا صورتیں اس نے اختیار کرنی ہیں، کس حد تک اس نے پردہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہیں. تو اس کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہر وقت کس طرح، مطلب کچھ یعنی کوئی کپڑے ایسی کیفیت کے، اصل میں دیکھیں جو چیزیں چھپانے والی ہیں، جسم کے اعضاء ایسے کہ جو ابھار والے ہوتے ہیں ان کو موٹی چادر وغیرہ سے چھپا کر رکھے. اگر چہرہ چھپانا وہاں ممکن ہے تو چہرے کے اوپر نقاب ڈالے، اور نہیں ممکن تو کوشش کرے کہ نام رم کے سامنے گھر کے اندر کسی صورت نہ آئے. ڈھیلا ڈھالا لباس موٹے کپڑے ہوں، یہ اس کا کافی اہتمام کرنے سے کافی معاملات حل ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، کیا نماز کے سجدے کے دوران دل میں دعا کرنی چاہیے یا کیا کریں؟ سجدے میں دعا یعنی جو نفلی نماز ہے اس میں آپ سجدے کے اندر دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعا اس میں ایک تو عربی میں ہوگی، اور وہ دعا ہوگی کہ جو صرف اللہ ہی سے جس کا سوال کیا جاتا ہے، بندوں سے اس کا سوال نہیں کیا جاتا. جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آپ نے سجدے کے اندر دعا کی تو یہ کرنا ٹھیک ہے. رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ دعا کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے. نفل سجدہ ہوگا اور ساتھ ہی عربی دعا ہوگی، اور وہ دعا ہوگی کہ جو اللہ پاک سے ہی جس کا سوال کیا جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ اگر آپ سجدے کی صورت بناتے ہیں، جیسے بعض لوگ دعا کرتے ہیں تو سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، یعنی ان کی باقاعدہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، سجدے میں چلے جائیں گے، ہاتھ اس طرح رکھیں گے آسمان کی طرف، تو اس میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ پاک نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، اس کا میں شکر ادا کر رہا ہوں. تو شکر ادا کرنے کی نیت سے آپ چلے جائیں اور اس میں دعا مانگیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو کیفیت ہوگی یہ دعا کو قبول کرنے میں معاون ہوگی. اور یہ سجدہ شکر کہلائے گا، یہ جو جی اب شکر ہو گیا سجدہ شکر، ورنہ پہلے والا سجدہ بھی جائز ہے، لیکن چونکہ وہ سجدہ بے سبب ہوتا ہے، یعنی کوئی سبب نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو اس لیے علماء نے فرمایا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نیت کر لے کہ اللہ پاک نے جو مجھے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے اس کا میں شکر ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.